دوران سماعت عدالتی معاونین منیر اے ملک اور مخدوم علی خان نے عمران خان پر توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کی۔ نون لیگ کے جو دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا پروگرام، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل رسگلے نہیں کھانے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے نام پر اپنی دکانیں کچھ لوگ چمکا رہے ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ پھر یہ ٹاسک اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ جناب پرویز الہی کو ہٹانا ہے اور یہاں پر پی ڈی ایم کی حکومت بنانی ہے پنجاب میں۔ جن علاقوں میں کوئی سیلاب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ رینجر یا فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں بھی الیکشن ملتوی کر دیے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، فعل بد خود کریں لعنت بھیجے شیطان پہ۔ پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی بڑی عدالت سے آنے والے بڑے فیصلے اور اس کے اثرات پر۔ مریم نواز کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ بینچ پھر کیوں تحلیل ہو گیا اور پنجاب میں پھر سیاسی ہلچل کیوں ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عمران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 22 ستمبر کو عمران خان پر فرد جرم لگائی جائے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر غیر مشروط معافی مانگی جائے تو عدالت اسے قبول کر سکتی ہے۔ آج کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کی، جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار شامل تھے۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی آبزرویشن کے مطابق جواب جمع کرا دیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کوئی سابق وزیر اعظم قانون کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ جرم بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے، ہم نے پچھلی بار سمجھایا تھا لیکن آپ کو احساس نہیں ہوا۔ کیا سابق وزیر اعظم یہ جواز پیش کر سکتا ہے کہ اس سے قانون کا علم نہیں تھا؟ دوران سماعت عدالتی معاونین منیر اے ملک اور مخدوم علی خان نے عمران خان پر توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کی۔ سماعت کے دوران عمران خان نے عدالت سے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی درخواست کی مگر انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ وقفے کے بعد لارجر بینچ کے ججز کمرہ عدالت میں پہنچ گئے اور محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ اب جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب نااہلی یا جیل جانا نہیں بلکہ اس سے کیس کی سماعت کا آغاز ہوگا، جس میں عمران خان توہین عدالت کے الزام کا دفاع کریں گے اور وکلاء دلائل دیں گے۔ ان 2 ہفتوں کے دوران کیا ہوتا ہے یہ اہم ترین ہوگا۔ عدالت میں یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے اس پر سب کی نظر جمی رہیں گی۔ اس فیصلے کو لے کر قانونی ماہرین مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ کسی کی نظر میں معافی مانگنا عمران خان کی قانونی پوزیشن کو کمزور کر سکتا ہے، کوئی اس کے تانے بانے عمران خان کے ٹیکنیکل ناک آؤٹ سے جوڑ رہا ہے اور کوئی اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر فرد جرم گزشتہ 8 مہینوں سے عائد نہیں ہو پا رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 ستمبر کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس فیصلے کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے ملک بھر میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ واقعی سیلاب ہے یا عمران خان کی مقبولیت کا خوف؟ ان سب معاملات پر بات کریں گے۔ صدیق جان نور العارفین میرے ساتھ ہیں۔ صدیق جان، آج عدالتی معاونین نے تو مخالفت کی توہین عدالت کی کارروائی کی کہ جی توہین عدالت نہیں بنتی ہے، نہ لگائی جائے، لیکن اب معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ اگر ہمیں نہیں پتا عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن نواز شریف، اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی اور اب عمران خان صاحب، تو تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ دیکھیں، ایک تو میں نون لیگ کے جو دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا پروگرام، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل رسگلے نہیں کھانے، بالکل آپ نے رسگلے کھانے میں جلدی نہیں کرنی۔ ہاں، ہمیں بھجوانا چاہیں تو بالکل ضرور بھجوائیں، رسگلے ہمیں بھجوا دیجیے گا، لیکن آپ نے رسگلے نہیں کھانے، بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے رسگلے جلدی کھا لیے تھے۔ اس کیس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جو معزز ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اطہر من اللہ صاحب ہوں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں، محسن اختر کیانی صاحب ہوں، بابر ستار صاحب ہوں یا طارق جہانگیری صاحب ہوں، ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کرائیٹیریا طے کر دیا ہے کہ عدالت کس موقع پہ صبر، تحمل، برداشت، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ ہاں، آپ اس سٹیج تک تو آئیں نا، اب اس سٹیج تک آئیں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، عدالت نے آج 6 مرتبہ یہ آپشن دیا کہ غیر مشروط معافی مانگ لیجئے، بڑے اہم نفاذ سے اطہر من اللہ صاحب کے، کہ اگر کوئی عدلیہ کی آزادی کے لیے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا کاٹ کام نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جب وہ جا رہے تھے، اٹھ کر جا رہے تھے، آخری 1.5 منٹ میں جو انہوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال ہی تحریک انصاف کے لیے ایک میسج تھا
انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ توہین عدالت کرنے والا کب تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ کس موقع تک وہ معافی مانگ لے تو عدالت معافی قبول کر لیتی ہے, کب اس سے وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے؟ تو کہا گیا کہ دوران ٹرائل فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی وہ معافی مانگ لے, صدقے دل سے معافی مانگ لے تو عدالت معاف کر سکتی ہے. عدالت نے یہ آپشن دیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا, شاید وہ آ کر بات کرنا چاہتے تھے, اب وہ معافی مانگتے نہ مانگتے وہ ایک الگ بات ہے. جیسے ہی فیصلہ محفوظ ہوا تو ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا, ہماری بڑی طویل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی وہاں پر کورٹ روم میں. عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہر بات کا سیاق و سباق ہوتا ہے, ایک تناظر ہوتا ہے. مجھے اگر عدالت موقع دیتی, معزز ججز موقع دیتے, میں بتاتا کہ میں نے کس تناظر میں بات کی تھی, میں نے کیوں یہ بات کی تھی, میری بات کرنے کا مقصد کیا تھا. اور میں عدالت کا بڑا احترام کرتا ہوں, رول آف لا کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, میری تو پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا. تو اب یہ اسامہ غازی صاحب دونوں عدالتی معاملین پاکستان کے وکلا کے 5 بڑے ناموں میں سے 2 نام, منیر ملک صاحب اور مخدوم علی خان صاحب, دونوں نے یہ کہا کہ عدالت کو یہ پروسیڈنگ ڈراپ کر دینی چاہیے, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس واپس لے لینا چاہیے اور اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور انہوں نے اس کی بہت ساری وجوہات بھی بیان کی. انہوں نے کہا ایک تو کسی عدالت پر اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر یہ الزام نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کچھ سیاسی رہنماؤں کو کارنر کر رہی ہے. یہ بہت اہم دلائل تھے مخدوم علی خان صاحب کے. اور یہ ذہن میں رکھیے, مخدوم علی خان صاحب کا نام اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف صاحب نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو عدالتی معاون مقرر کریں. منیر ملک صاحب نے بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا اس کے بعد انہوں نے جواب دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد ان تھا, وہ اپنا ندامت کا اظہار کر رہے ہیں, عدالت ان پروسیڈنگز کو ختم کر دے. لیکن عمران خان صاحب کے جو جواب ہے اس میں کہیں بھی لفظ معافی نہیں تھا. جب آپ غیر مشروط طور پر معافی مانگتے ہیں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں, پھر عدالت بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہے, عدالت بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتی ہے. سارا معاملہ معافی تلافی کا ہے, سارا معاملہ غیر مشروط معافی کا ہے. اگر اگلی سماعت پر 22 سپٹمبر کو فرد جرم عائد ہونے سے پہلے عمران خان صاحب بیان حلفی کے ذریعے معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ عدالت ان کو کنوٹ کرنے جائے گی. عدالت تو بار بار اپنے فیصلوں میں بھی کہہ چکی ہے, ریمارکس میں بھی کہہ چکی ہے کہ وہ کسی کو نائل نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی ان کا مقصد ہے. صحیح. اچھا نور عارفین, سیاسی پہلو اس کا دیکھیں تو کیا پی ڈی ایم کی خوشیاں بنتی ہیں؟ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا اطہر من اللہ صاحب کو بہت ٹارگٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر, ابھی بھی کیا جا رہا ہے. تو کیا پی ڈی ایم کو یا نون لیگ کو اس ساری کارروائی سے کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ ان کی نظریں تو اسی پر ہیں. جی ہاں, ظاہر ہے کہ عمران خان ان کے حریف ہیں, حریف کو نقصان پہنچے تو پی ڈی ایم کو الٹیمیٹ فائدہ تو پہنچے گا. لیکن اس بات کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں اس پر تبصرہ کیے بغیر, یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کا دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. میں یہاں اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ کاش میرا بس چلتا تو کیلنڈر میں سے آج کی تاریخ میں منہا کر دیتا کہ یہ جو خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فرد جرم کے عائد ہونے کے حوالے سے, یہ خبر ہم تک نہ پہنچ پاتی. لیکن بہرحال یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں تھی. انتہائی انفارچونیٹ ایک سچویشن ہے, اور میں ذاتی حیثیت میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, لیکن میں عمران خان صاحب کو اس کا ذمہ دار ہرگز نہیں سمجھتا. عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ صورتحال یہاں تک بالکل نہیں آئی ہے. یہ اس قسم کے بیانات جو ان کے آس پاس سے دیے جا رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے سچویشن کو اگنائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا فائدہ پی ڈی ایم یا بالخصوص شہباز شریف سرکار جو ہے اور اس کے مشیران کرام, اس کے وزیران کرام, اس کے رہنما, اس کے معاونین, جن کے اپنے قائد تحریک سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈسکوالیفیکیشن بھگت رہے تھے, وہ اب اس ایک معاملے کو بھنانے کی کوشش میں وہ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے ان کو یا ان کی قیادت کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے. اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں یہ تو کاتب تقدیر کو پتہ ہے. اچھا, اگلی خبر ہے صدیق جان, مریم نواز صاحبہ جانا چاہ رہی ہیں. بظاہر پاسپورٹ کے حصول کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے, لیکن بینچ پھر ٹوٹ گیا ہے. ایک تو اس کے حوالے سے بات کیجیے, یہ پھر بینچ ٹوٹ رہا ہے اور ظاہر بڑی سوچ سمجھ کے درخواست آئی ہوگی, لیکن مریم صاحبہ جانا کیوں چاہتی ہیں باہر؟ دیکھیں, میں اس پہ آتا ہوں, لیکن بینچ ٹوٹنے کا میں ویسے ایز اے کورٹ رپورٹر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ بینچ کب ٹوٹتا ہے. بینچ 2 ہی صورتوں میں ٹوٹتا ہے. جب کسی جج کو اپروچ کیا جائے, کہیں سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہو کہ یہ فیصلہ کرو, تو پھر وہ ججز اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیس سننے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, یہاں جہاں پہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے, کہیں پہ اگر کوئی جج کسی کا وکیل رہا ہو
اور ان کا کیس تو وہ والا معاملہ تو نہیں ہے. اب وہ ججز ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں وہ یہ چوتھا بینک ٹوٹ رہا ہے. یہ کوئی سادہ یا عام یا نارمل بات نہیں ہے. اب بڑی اہم بات ہے, آپ نے کہا کہ مریم صاحبہ کیوں باہر جانا چاہتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے اس وقت پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں, قطر میں ہو رہے ہیں, سعودی عرب میں ہو رہے ہیں, یو کے میں ہو رہے ہیں, اور آگے امریکہ میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے, اہم معاملات ہونے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ رجیم چینج والا آپریشن ہو رہا تھا اس سے پہلے عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب کچھ جگہوں پہ ملاقاتوں کے لیے گئے. جب وہ ملاقاتوں کے لیے جا رہے تھے تو میاں صاحب نے ان کو اکیلا نہیں بھیجا, نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ مریم نواز کو بھیجا. حمزہ شہباز کو اکیلا نہیں جانے دیا بلکہ ساتھ مریم نواز کو بھیجا. دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات ہیں, آگے پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا اس کے اوپر لڑائی ہے. شہباز شریف چاہتے ہیں حمزہ آگے آئیں, نواز شریف صاحب چاہتے ہیں مریم آگے آئیں. اب مسئلہ یہ ہے اگلے 40-45 دن بہت اہم ہے, اس میں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں, اور وہ ہونے ہیں پاکستان سے باہر. کیونکہ وہ پاکستان سے باہر ہونے تو اس لیے پھر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ فری ہوں, وہ پاکستان سے باہر جا سکیں. اب یہاں پر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک جو یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا کہ وہ چودھری شوگر ملز کیس میں ملزمہ ہیں اور وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ سزا یافتہ مجرمہ ہیں, ایون فیلڈ میں سزا یافتہ مجرمہ ہیں. اور پھر ان کے کنڈکٹ کا بھی معاملہ ہے, وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو پاکستان کا واحد خاندان ہے جس میں سب سے زیادہ اشتہاری, فراری اور مفرور اور بھگوڑے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب میاں نواز شریف کو عمران خان حکومت نے, کابینہ نے بیرون ملک جانے کی اجازت دی انڈیمٹی بانڈ کی شرط کے ساتھ, تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سخت سوالات کیے تھے عمران خان حکومت سے, ان کے نمائندوں سے, کہ آپ نے اس عدالت کی اجازت کے بغیر جانے کیسے دیا جب وہ کنوکٹ اس عدالت کے ذریعے تھے, جب وہ ملزم اس عدالت کے تھے, ضمانت اس عدالت نے دے رکھی تھی, آپ کون ہوتے ہیں ان کو بیرون ملک بھیجنے والے. یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت ضروری ہوگی, اور مریم صاحبہ اس لیے جانا چاہتی ہیں, اور ویسے بھی میاں صاحب کے آنے کے چانسز نہیں ہیں, مریم صاحبہ جانا چاہتی ہیں باہر. اور ایک اور معاملہ ہے, ایک بہت اہم فیصلہ اس حکومت کو کرنا ہے, اور اس فیصلے کے لیے شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں میاں صاحب کے پاس, اور مریم صاحبہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہیں, وہاں جا کر آرگومنٹس دینا چاہتی ہیں, کیونکہ اب واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں ہے. کل بھی میں نے نور العارفین صاحب کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے بڑی خاص باتیں کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ گھبرائیں اور محتاط رہیں, کیونکہ آج کل جو ہے آڈیوز اور ویڈیوز واٹس ایپ والی بھی آ رہی ہیں. تو مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ وہاں جا کے نفس نفیس میاں صاحب سے ملاقات کر کے باتیں کریں, واٹس ایپ یا کسی اور ایپ کے اوپر بات نہ کریں, کیونکہ آج کل ہر قسم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. عارفین, ہم نے تو کابینہ کو بھی جاتے دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس اور جا کر ملتے دیکھا ہے. مریم صاحب بھی چلی جائیں تو آپ سمجھتے ہیں وہاں پر باہر جا کے اگر فیصلے ہوں, ظاہر ہے حکومت تو نون لیگ کی ہے اب, تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں؟ اگر میرے کہنے سے فرق پڑتا ہے تو میں احتجاج کر لیتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو نہیں جانا چاہیے, لیکن پاکستان کی روایت ہے, خاص طور پہ نون لیگ کی سیاسی روایت ہے, ریت ہے. میاں صاحب تو اقتدار میں رہتے ہوئے پاکستان کے دورے پہ کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے, تو اب ایک ایسے وقت میں کہ جب وہ سیر سپاٹا باہر فرما رہے ہیں اپنا ایکس رے دکھا کر کے, اور ان کی صاحبزادی تفریح طبع کے لیے جانا چاہ رہی ہیں, گو کہ تفریح طبع تو نہیں ہے, کوئی اور ہی معاملہ ہے, تو ان کو روک کون سکتا ہے. یہ جی کا جانا ٹھہر چکا ہے صاحب, مریم نواز کو جانا ہے, مریم نواز جائیں گی, اور یہ سارے معاملات جو صدیقی جان کہہ رہا ہے, آئی وش کہ میں اس میں کوئی فل سٹاپ کاما کچھ بھی لگا سکتا. تو ابھی آپ پھر ان کی سیاست پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ضمنی الیکشن جو ہے وہ بھی ملتوی کر دیا الیکشن کمیشن نے, تو یہ ان کے لیے تو شاید ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے, ورنہ بڑی مشکل ہو رہی تھی ضمنی الیکشن پنجاب میں بھی ہم نے دیکھے. تو مریم صاحب نے تو کیمپین چلانی تھی پاکستان میں, اب وہ باہر جانا چاہ رہی ہیں. وہ تو کہتی تھی میری چھوٹی سی معمولی سی سرجری ہے, لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی, تو اس وقت سے لے کے آج تک ان کی خواہش رہی. تو اب تو ماحول ایسا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ہم نے بالکل کارنر کرنا ہے یا ان کی سیاست سے ختم کرنا ہے. تو یہ تو وقت ہے سیاست کرنے کا. اب وہ باہر جا رہی ہیں اس وقت, جلسے جلوس بھی ایک طرف اناؤنس کر رہی ہیں, تو باہر پھر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ جو رہنما جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں, پی ڈی ایم والے بھی اور وزیر سفیر مشیر بھی, یہ کیا سیاست نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا عوامی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں, بی بی سی ذرا اٹھا کر کے دیکھیے, مختلف ویب سائٹس کو اٹھا کر کے ذرا غور کیجئے, پڑھیے. جب کیسا لگتا ہے کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کسی ایک جگہ بٹھا کر کے بے امان ان کو پاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا صبح سے شام تک کسی ہیلی کاپٹر کی آمد کے انتظار میں ادھر سے ادھر دوڑنا, راشن جمع کرنے کی آس اس کی, یہ کیا عوامی خدمت کی نشانی ہے؟ پاکستان میں عوامی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ سیاست ہی ہے بھائی میرے, یہ سیاست ہی ہے. وہ کچھ زیادہ سیاست کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں, یہ بات آپ کی میں بالکل مان لیتا ہوں, لیکن یہاں سیلاب زدگان کی مدد نہیں ہو رہی. سیلاب زدگان کی مدد کے نام پر
اپنی اپنی دکانیں کچھ لوگ چمکا رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ یقیناً ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ واقعی حقیقی معنوں میں خدمت کر رہے ہیں. لیکن حکومتوں کا کام کب عوام کو ریلیف دینا رہا ہے؟ مطلب آپ نواز شریف سرکار کی بات کر لیں, آپ شہباز شریف سرکار کی بات کر لیں, آپ گزشتہ ادوار کی بات کر لیں, پاکستان میں 75 سال میں کون سی ایسی حکومت آئی ہے؟ اس ایک وقت میں اگر پھر بات کروں گا تو بات بہت آگے نکل جائے گی. دجلہ کے کنارے مرنے والے اس کتے کے بارے میں اگر ہم بات کرنے میں بیٹھ جائیں نا, تو اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کے تمام حکومتوں کے خلاف, پاکستان کے تمام حکمرانوں کے خلاف یہ FIR ہے. تو اس لیے بہتر ہے معاملہ یہیں تک محدود رہے. اچھا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں لندن جا کے نور عارفین جو بھی فیصلے کیے جائیں گے, یا میاں نواز شریف صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں وہاں پر, سلمان شہباز ہیں, دیگر, اور یہاں سے بلا بھی لیے جاتے ہیں, عابد شیر علی صاحب بھی بڑے عرصہ وہاں پر رہے, اب انہوں نے الیکشن لڑنا تھا لیکن اب تو لگتا ہے کہ وہ ملتوی ہو گئے ہیں, تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ اسکیم پہلے بھی بنی, ملاقاتیں ہوئیں, سارا کچھ ہوا. ابھی صدیق جان نے ملاقاتوں کا ذکر کیا, شہباز شریف صاحب بھی ان میں تھے, اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت کا یہاں خاتمہ ہوا وفاقی سطح پر, تو اس کے بعد بظاہر تو فائدہ نظر آیا, لیکن تب سے لے کر عمران خان صاحب کی آج مقبولیت دیکھیں تو ہر کس کوئی مانتا ہے کہ وہ بڑھ گئی. اب بھی جو بھی باہر جا کر فیصلے ہوں گے, یا جو بھی اب PDM فیصلے لے رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی ان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ میں ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں. نون لیگ کو, PDM کو, پیپلز پارٹی کو, JUI کو فائدہ ان کی اپنی اسٹریٹجی سے کم اور کچھ لوگوں کی شوشے بازی سے زیادہ ہو رہا ہے. اس وقت کچھ لوگ سہولت کاری جو فرما رہے ہیں, ان کی زبانیں جو گل کھلا رہی ہیں, اس سے PDM سرکار کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھیں. معاملات کو کچھ بہت زیادہ اچھے معاملات نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ, JUI اور پیپلز پارٹی, ان کے راستے کا کوئی سب سے بڑا کانٹا ہے تو بلا خوف تردید وہ عمران خان ہے. وہ عمران خان جس نے اکیلے تنہا اپوزیشن نواز شریف کے دور میں کر کے دکھائی, جس نے اس ایک وقت میں جب PDM سرکار اپنی حکومت پر توجہ اپنے طور پر دینا چاہ رہی ہے کہ گورننس کر کے دکھائے, میرا خیال ہے, if I am not wrong, اس ایک وقت میں عمران خان صاحب ہی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو خطرے سے پیچھا چھڑانے کے لیے سب ایک پیج پر ہیں, لیکن اس صحیح کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا PDM والوں کی, یہ بات ابھی کہنا قبل از وقت ہے. صدیق جان, ضمنی الیکشن ملتوی ہو گئے, یہ تو اس کا فائدہ ظاہر ہے PDM کو ہوگا, نظر آ رہا تھا کہ بڑا مشکل ان کے لیے یہ ہے, لیکن نون لیگ کے اندر یا PDM کے اندر بددلی تو ہے. جو ہم سندھ میں حالات دیکھ رہے ہیں, اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے کہ سارا زور پنجاب پر لگ رہا ہے, زرداری صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں, اور خیر پور میں 1 سال کی بچی ریلیف کیمپ میں بھوک سے مر گئی, ساری رات وہ روتی رہی. تو حالات ایک طرف یہ ہیں, اور دوسری طرف ابھی ہم اس پر آگے پنجاب کی بات کریں گے, وہاں پر حکومت کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, لیکن نون لیگ ہو, PDM, ان میں بددلی ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے عمران خان کا. مریم صاحب باہر جانا چاہ رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو مقابلہ کرنے کے لیے ان کو تو ٹکٹ لینے والے نہیں مل رہے آج کل. دیکھیں اسامہ غازی صاحب, آج کورٹ روم میں جب ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آج یا کل الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں گے. تو وہ حیران ہوئے, میری طرف دیکھ کے کہتے کیا؟ میں نے کہا آج یا کل الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا سر وہ وجہ یہ بتائی جائے گی کہ فوج, رینجرز اور جو دیگر سیکورٹی فورسز ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف ہیں, تو اس لیے یہ کینسل کر دی جائیں گے. تو وہ حیران ہوئے یہ بات سن کر. اور جب ہم یہ فیصلہ ہوا اور ہم اس کے بعد 2 گھنٹے بعد, ابھی ہمارے پروگرام سے آدھے گھنٹے پہلے یہ خبر آئی کہ جناب الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں, یہ بات حکومتی کیمپ سے ہمیں 4-5 دن پہلے پتہ چل گئی تھی, اور میں نے اسی پروگرام میں بھی ایک بار اشارہ دیا تھا کہ یہ کینسل کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے بیانیے کی آگ جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے, جو اس کے سامنے آئے گا جھلس جائے گا. اور یہ 9 کی 9 سیٹوں پر عمران خان جیتنے جا رہے تھے. اگر عمران خان 9 کی 9 سیٹوں پہ جیت جاتے, یہ انٹرنیشنل لیول پر بڑی خبر تھی کہ ایسا پولیٹیکل لیڈر جس کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے نکالا گیا, اس پر دہشت گردی کے مقدمات, اس کے اوپر پولیس کی FIR, اس کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ, سپریم کورٹ میں اس کے خلاف معاملات, الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف معاملات, ہر فورم پہ اس کے خلاف مقدمات ہیں, اس کے اوپر کئی کیسز, اس کو ہر طرح سے گھیر لیا گیا ہے, لیکن وہ ایک وقت پر 9 کی 9 سیٹوں پر 4 صوبوں سے جیت گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر تھی پوری دنیا کے میڈیا کے لیے. اس لیے کانپیں ٹانگ گئی ہیں, بھاگ گئے ہیں اور دوڑ گئے ہیں. مقابلہ کرنے کی بجائے یہ نام کے شیر ہیں, یہ اصل میں شیر نہیں ہے, یہ نام کے شیر ہیں. بھائی کریں نا مقابلہ عمران خان کا. آپ تو کہتے ہیں کہ عمران خان ریجیکٹڈ ہے, جی آپ کہتے تھے سلیکٹڈ ہے, اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے.
اب تو کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. حکومت آپ کے پاس ہے, اختیار آپ کے پاس ہے, طاقت. بہت بڑا سوال ہے. بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد پنجاب میں پھر سیاسی بھونچال نظر آ رہا ہے. تجزیہ کار بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ پھر کوئی لوٹوں کی منڈی لگنے والی ہے. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے پنجاب میں؟ عمران خان صاحب کے بقول کے نواز شریف کی واپسی کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ہونے لگا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. بہت سے تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے تھے, لیکن اب تو عمران خان صاحب نے چشتیاں کے جلسے میں باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ ان کی پنجاب حکومت کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے راہ ہموار کی جا کے. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا استقبال ہوگا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. تو صدیق جان, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب کی صورتحال ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور عارفین صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب سیاست کے چکر ہے. وہاں بھی اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو صرف سیاست کے لیے, اور نظریں تو ساری یہاں پنجاب پر ہیں. اور حال ہی میں یہ خبر, اور ہم نے پروگرام میں ڈسکس بھی کی, کہ زرداری صاحب, یہ خبر آئی اور چھپ گئی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پھر یہ ٹاسک اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ جناب پرویز الہی کو ہٹانا ہے اور یہاں پر پی ڈی ایم کی حکومت بنانی ہے پنجاب میں. تو زرداری صاحب کا فوکس سیلاب زدگان نہیں ہے, دوبارہ سے یہ کوئی سندھ ہاؤس کھولنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں, چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے پنجاب میں, کیا اس کے بعد سیاسی طور پہ استحکام آئے گا یا مزید عدم استحکام ہوگا؟ حالات ٹھیک ہوں گے یا بدترین ہوں گے؟ معیشت بہتر ہوگی یا تباہ اور برباد ہوگی؟ آج آپ نے دیکھا ہے ڈالر کس طرح بڑھا ہے, اور آنے والے دنوں میں ڈالر اور بڑھنے جا رہا ہے. پھر ہم جب یہاں پہ خوفناک صورتحال رکھتے ہیں تو پھر نور العارفین صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ ڈرا رہے ہیں. بھائی بتائیں نا مجھے, آئی ایم ایف کا کہا جا رہا تھا بقول نور العارفین صاحب کہہ کہ ان کے صدقے اتارے آئی ایم ایف کے, کہ آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر جو ہے وہ بڑا احسان کیا ہے اور ہم صدقے واری اور قربان جا رہے تھے آئی ایم ایف کے اوپر, اور کہا جا رہا تھا کہ ڈالر 180 پہ آ جائے گا. وہ پھر بڑھنا شروع ہو گیا. کیوں بڑھنا شروع ہو گیا ہے؟ آج یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کورٹ روم میں کہ پاکستان کا معاشی عدم استحکام پاکستان کے سیاسی عدم استحکام سے جڑا ہوا ہے. یہ بات چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک کیس کے دوران کہہ چکے ہیں کہ ان کی کچھ ماہرین معیشت سے بات ہوئی, انہوں نے پوچھا کہ کیوں ہو رہا ہے ہماری معیشت کے ساتھ, کیوں جو ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے ہماری معیشت. انہوں نے کہا جب تک یہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت تمام مسائل کا حل شفاف الیکشن ہے, تگڑی حکومت ہے, اور روایتی انداز سے اب یہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن یہ جو کھلواڑ آپ کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب نے استعفے دیے تھے 123 سیٹوں پر, اس وقت کیونکہ استعفے دینے سے پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا, 24 آپ کو پتا ہے کہ لوگ لوٹے بن گئے, انہوں نے استعفے نہیں دیے تھے. جو باقی جنہوں نے استعفے دیے تھے ان کو بھی کالز گئی تھیں, لالچ دیا گیا تھا, کچھ کو تھریٹ کیا گیا تھا, کیسز سے ڈرایا گیا تھا. اس وقت تو کوئی نہیں ہوا تھا. اب پھر ایک نئی ریہرسل جو ہے وہ کی جا رہی ہے, ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے. اب پھر کالز کی جا رہی ہیں ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو جو ریزائن کر چکے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں جا کو ہم نے تو ریزائن نہیں کیا, ایم پی ایس کو کہا جا رہا ہے تم ریزائن کر دو. یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں, ایک طرف آپ نے درست کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال دیکھیں, وہاں پہ حالات خراب ہیں, دوسری طرف آپ 12-13 کروڑ کے صوبے کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں. حالات بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کے نتیجہ نکلنا ہے. اس طرح سے یہ معاملات زیادہ دیر نہیں چل سکتے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ, کیونکہ دیکھیں سپٹمبر کا مہینہ عمران خان صاحب کچھ خود کہہ چکے ہیں کہ بہت اہم ہے, اور سپٹمبر کے مہینے میں ہی پاکستان کے آئندہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بہت سے فیصلے ہو جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں جو آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جو الیکشن کمیشن نے احسان کیا ہے شریف خاندان پر اور زرداری فیملی پر, جو انہوں نے الیکشن ملتوی کیے ہیں, وہ بات ہے کرنے والی. جن علاقوں میں کوئی سیلاب نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ رینجرز یا فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں بھی الیکشن ملتوی کر دیے. نظر آ رہا ہے پورے پاکستان کو, نظر آ رہا ہے اسامہ غازی صاحب اب یہ وہ قوم نہیں ہے جس کو نظر نہیں آتا تھا, اب اس قوم کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے. اس قوم کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور آج عمران خان صاحب سے کچھ سوال ہوئے کہ جناب یہ کیسے ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اس کورٹ روم میں موجود ہر شخص کو پتا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو اس لیے حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت ہے. آگے جو ہمارے معاشی حالات ہونے جا رہے ہیں وہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں, اور اگر زرداری صاحب کو زیادہ شوق ہے تو آگے گرا لیں پنجاب حکومت. عمران خان تو کہتے ہیں کہ مجھے تو پنجاب حکومت چاہیے ہی نہیں تھی, میں نے تو اس لیے پنجاب حکومت لی کہ حمزہ شہباز ظلم کر رہا تھا ہمارے اوپر, تو آگے گرا لیں. آپ تو خود عمران خان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کرے, آپ تو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آگے گراؤ کرے اسلام آباد کا. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کریں, لیکن عمران خان جو ہے اس وقت اس کی پاپولیرٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. سوشل میڈیا ہو, آپ جس محاذ کے اوپر دیکھیں, اب آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, عمران خان کے اوپر جو دہشت گردی کا مقدمہ کیا, پوری دنیا کے اخبارات نے اس کو کوریج دی, پوری دنیا کے میڈیا نے اس کے اوپر بات کی. اور پھر آپ یہ دیکھیں انہوں نے یوٹیوب ڈاؤن کیا, وہ پوری دنیا میں ہمارا تماشا بن گیا. ٹویٹر کے اوپر عمران خان آتے ہیں, ٹویٹر سپیس میں پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ بن جاتا ہے.
وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، وہ ریکارڈ قائم کر دیتا ہے۔ جب یہ سارے کچھ بند کرتے ہیں، عمران خان 500 فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ لائیو آ جاتے ہیں۔ عمران خان کا راستہ آپ اس لیے نہیں روک سکتے کہ عوام اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ عوام ہو اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ صحیح۔ اچھا نور عارفین، کیا یہ کوشش آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں کی جاتی ہے تو اس سے پی ڈی ایم حکومت کو فائدہ ہوگا، یا جس طرح صدیق جان کہہ رہے ہیں جی عدم استحکام، لیکن کیا ان کو کوئی پرواہ ہے عدم استحکام کی یا معیشت کی؟ کس کو پرواہ ہے اس ملک میں عدم استحکام کی؟ اپنے لیے سیاست ہو رہی ہے، اپنے لیے ساری دھینگا مچتی ہے۔ مطلب یار ایک تو آپ یہ جو میرے منہ میں یہ جو فل ٹاس ڈالتے ہیں نا، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ پیٹ پھاڑ دوں گا، گھسیٹوں گا، فلانا کروں گا، کر لیا۔ ایک ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں، سیاسی معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ آصف علی زرداری نے کہا تھا، آپ کے ذہن میں نہیں ہے نواز شریف صاحب اسٹیج پہ چڑھ کر کے اور کس طرح سے تبرہ فرمایا کرتے تھے بے نظیر بھٹو کے خلاف؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کس طرح سے نون لیگ کو، نواز شریف کو ان کی فیوز و برکات، ان کے خسائل اس قوم کے لیے بتایا کرتی تھی۔ کون پاکستان کے لیے سیاست کر رہا ہے یار ان میں سے؟ ذرا نام تو لیں، میں بھی ذرا دیکھوں۔ بھائی عنان اقتدار جب ہاتھ میں آتی ہے نا تو پھر یہی سب ہوتا ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ پھر آزادی اظہار رائے آپ کو نہیں چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ کو یوٹیوب کا گلا دبانا ہوتا ہے، پھر آپ کو فیس بک سے بھی دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ان سب پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہے وہ فوٹیج؟ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، فعل بد خود کریں لعنت بھیجے شیطان پہ۔ نواز شریف کے ساتھ جہاز میں کچھ جید صحافی اور اینکران کرام، اور نواز شریف مطلب حد ہو گئی یار، نواز شریف ان کو جمہوریت کے پارٹ پڑھا رہے تھے۔ نہیں دیکھیں فلانی صاحبہ، یہ تو جمہوریت کے لیے بڑا مضر ہے اور آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے آپ کے چینل کو۔ پھر اب یاد نہیں آ رہا وہ سب کچھ، یہ سب کچھ باتیں لال گلابی، یہ سب آپ کو اپوزیشن کے دور میں یاد رہتی ہیں، لیکن جب آپ کے سر پہ اقتدار کا ہما آتا ہے نا تو پھر آپ کی گردن میں اتنا ہی اتفاق فاؤنڈری کا سریا پایا جاتا ہے، پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت وہ آپ کی گردن میں جو عباس اسٹیل کا لوہا ہوتا ہے نا اس کو پگھلا نہیں سکتی، اللہ کہ اللہ معاف کرے، معاذ اللہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ کمی بیشی اللہ معاف کرے، مفہوم اس کا ہے ایماندار آدمی کی مثال کھڑی کھیتی کی سی ہے کہ جو وقت پڑنے پر لہلہاتا ہے، اور برا آدمی اس کی مثال اس تناور درخت کی سی ہے کہ جو جم کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے وقت اسے اکھاڑ کے پھینک دے۔ میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو چکی۔ لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، چاہے وزیر اعظم ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کرتے رہیں جلسے جلوس، ہم تو توجہ دے رہے ہیں، ہماری توجہ صرف سیلاب زدگان کی طرف ہے۔ تو یہ تو کہانیاں اور طرف نظر آ رہی ہیں، کچھ لوگوں سے استعفے دینے کے لیے، کچھ لوگوں کو جس طرح زمین فروشی کہتی ہیں کہ کسی طرح آج ہی ہمارے پاس آ جائیں، تو یہ تو سلسلہ نہیں رک رہا۔ اچھا ایک منٹ ذرا اسامہ غازی صاحب، آپ کا سوال کا ابتدائی حصہ میرے مطلب کا ہے، آپ نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ کہنا ہے حکومت کا، ٹھیک ہے جی، بڑا اچھا کام کیا، چلیے اسی بہانے ان کی ستائش بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے توشہ خانے میں آپ نے فرمایا مجھے عمران خان سے زیادہ تحائف ملے اور میں نے اس کو واپس بھی کر دیا، پھر آپ نے اس کی نمائش لگانے کا بھی اعلان کیا کہ جیسے اس سے قوم کے غم بھر جائیں گے۔ بی ایم ڈبلیو گاڑیاں وغیرہ کون لے کے گیا تھا؟ میرے ماموں کا کوئی لڑکا لے گیا تھا، انہی میں سے کوئی ایک صاحب ہے نا کہ جو بی ایم ڈبلیو گاڑی نکل گئے تھے، انہی میں سے کچھ اور لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے باقاعدہ مطلب سیاسی رشوتوں کے بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے آدمی نے جس کا نام لینے پہ اب کیا کہوں، اس نے بم پروف بلاول ہاؤس بنا کر کے گفٹ کیا ہے فی سبیل اللہ۔ یار مطلب رشوتوں کے بازار گرم رکھے گئے تھے بھائی، وہ جو عوام کے پیسے سے عیاشی فرمائی جاتی رہی ہے۔ ابھی کینیڈا وہ نیاگرا فال آپ کے پروگرام میں نے عارفین نام میں دکھایا تھا، راجہ پرویز اشرف، یہاں قوم سیلاب سے مر رہی ہے، وہ کینیڈا میں نیاگرا فال کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ اپنے گھر کے پیسوں سے گئے تھے، اپنے پیسوں سے یہ راولپنڈی سے لالا موسیٰ جا کے دکھا دیں، اپنے پیسوں سے۔ تو صدیق جان اب صورتحال تو یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی عدم استحکام اور معیشت کا، وہ تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جیسے اس کو ہم کہتے ہیں جی ریجیم چینج 2 پارٹ،
وہ ہونے جا رہا تھا اس کو پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے. تو یہ سیریس ایفرٹ واقعی ہو سکتی ہے؟ ویسے تو ممکن نظر نہیں آتا فیروز الہی صاحب کو ساتھ ملائے بغیر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو چلیں یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ ایک زرداری سب پہ بھاری جو نعرہ آپ لگاتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ وہ بڑے بھاری ثابت ہو گئے ہیں. جو کچھ ابھی آپ نے بچی والا ذکر کیا, اگلے سیگمنٹ میں ہم نے عارفین نامہ میں بات بھی کرنی ہے. جو سندھ کے حالات ہیں, جو کراچی کے حالات ہیں, جو وہاں تباہی اور بربادی ہے, جس طرح سے بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, پانی آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو پھر زیادہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے, تو زیادہ شرمندگی اور ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہم آپ کی مان لیں تو بھائی خدا کا واسطہ ہے یار, جا کے کراچی کو تو دیکھ لو. اتنا بڑا پاکستان کا شہر کراچی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے 20-25 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے کراچی جانا تھا. نور العارفین صاحب کی 2 دن باتیں سن کے 20-25 دن ہو گئے, میری ہمت نہیں پڑی کہ میں کراچی جاؤں. اتنا بڑا پاکستان کا شہر, اور اب اس کا نام آتا ہے تو پہلے آپ کے ذہن میں کچرا آتا ہے, پھر آپ کے ذہن میں بارش آتی ہے, پھر آپ کے ذہن میں پانی آتا ہے, پھر آپ کے ذہن میں تباہی آتی ہے, پھر آپ کے ذہن میں بربادی آتی ہے. یہ سلوک کیا آپ نے کراچی کے ساتھ جہاں اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ قصور ہے کراچی والوں کا کہ مطلب آپ وہاں پہ حکمران ہیں. اندرون سندھ کے حالات دیکھیں, سندھ کی صورتحال دیکھیں, جو کچھ وہاں پہ سیلاب زدگان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں. تو بھائی اپنا پہلے وہ تو 14 سال سے آپ اقتدار میں, بھائی خدا کا خوف کریں. آپ کے پاس آپ جو ہے وہ سرکاری پیسوں سے کرپشن کر کے صدقے کے بکرے تک اس سے آپ ذبح کر رہے ہیں. تھوڑا سا تو خدا کا خوف کر لیں. کیا قصور کر لیا سندھ والوں نے, کیا قصور کر لیا کراچی والوں نے؟ اور آپ کو پڑی ہوئی ہے لاہور کی, آپ کو پڑی ہوئی ہے پنجاب کی. مجھے بتائیں یہ جو پیپلز پارٹی پنجاب میں آ کے ووٹ مانگتی ہے, سندھ کا کوئی ایک شہر ہے جو مثال دے سکیں؟ آ کے پنجاب والوں کو کہیں کہ پنجاب والوں ہمیں اقتدار دو, ہمیں ووٹ دو, ہم پنجاب کا الیکشن جیت کر پنجاب کے ہر شہر کو سندھ کے فلاں شہر جیسا بنا دیں گے. کوئی ایک شہر ہے ایسا؟ یہاں سے لانچوں پہ پیسے جو ہے وہ دبئی جاتے ہیں, یہاں سے سارا کوئی دبئی سے چلتا ہے. یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ چیف جسٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ یار ایک گھر تو ڈائم بھی چھوڑ دیتی ہے, یہ لاڑکانہ تو آپ کا قبلہ اور کعبہ ہے یار سیاسی طور پر, اس میں تو کرپشن نہ کرو, اس میں تو لوٹنا مار نہ کرو. لیکن دیکھیں جو یہ حکمران کر رہے ہیں یہ بیسیکلی لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. لوگوں نے ابھی نور العارفین صاحب نے کچھ دن پہلے سٹوری کی تھی, لوگوں نے ان کا گھراؤ شروع کر دیا ہے. ایک اسسٹنٹ کمشنر کو لوگ زندہ جلانے لگے تھے اگر فوج کے جوان وہاں پر نہ آتے. یہاں تک حالات خراب ہو گئے ہیں. جی بالکل. اچھا اب بریک کا چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عارفین نامہ. اب پتہ چلا وقت ہے عارفین نامہ کا. سیلاب زدگان کی تکالیف کم نہیں ہو رہی, حکومتیں دعویٰ تو کر رہی ہیں لیکن داد رسی نہیں ہو رہی. اب بڑی ہی افسوسناک دکھ بھری ایک خبر ہمیں ملی ہے. 1 سالہ بچی خیرپور پہ جو کہ کیمپ میں موجود تھی, وہاں وہ بھوک سے بلکتی رہی ساری رات اور پھر وہ انتقال کر گئی. عارفین یہ ایک خبر, یہ ایک زندگی, یہ ایک کہانی ویسے تو یہی کافی ہوتی ہے پوری قوم کو ہلا دینے کے لیے. جی ہاں, یہ ان معاشروں کی بات ہے جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں. میں اپنے معاشرے کو نہ مہذب سمجھتا ہوں, نہ اس معاشرے پر اس قسم کی کوئی مثال اثر انداز ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو میں یہ سارے واقعات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا ایک کے بعد ایک. سب میری یادداشتوں میں محفوظ ہیں, کوئی ایک بھی نہیں جس پہ میں نے پروگرام نہ کیا ہو. مختلف ادوار کے یہ واقعات ہیں. یہ ایک واقعہ ہے جس میں 1 سالہ ننھی آسیہ ممتاز پوری رات بھوک سے بلک بلک کر, دودھ اس کو میسر نہ تھا اور اس نے اپنی جان اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی. اس کی ماں حاجیانی بی بی نے زیادہ نہیں محض 36 گھنٹوں قبل آخری کھانا نوش کیا تھا, وہ بھی درد کی شدت سے بے حال تھی آخری اطلاعات آنے تک. لیکن دوسری طرف ایک خبر جو ہے جو آپ کو اور مجھے تشفی قلب کا آسودگی کا سامان مہیا کرتی ہے, وہ یہ کہ جمہور ان کو زندہ رہنے کا حق ملے نہ ملے, یہاں بھٹو بھی زندہ ہے, یہاں جمہوریت کا پودا بھی پھل پھول رہا ہے پورے ملک, پورے پاکستان میں. اس میں تخصیص نہیں ہے سندھ, پنجاب, سرحد بلوچستان کی. یہ خبر بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ تالپور خاندان کے آبائی علاقے کوٹ ڈی جی میں پیش آیا. تالپور خاندان, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اس کی ایسوسیشن کس ایک سیاسی جماعت سے کیا بتانا پڑے گا. تالپور خاندان کی ناک کے نیچے یہ 1 سالہ بچی ساری رات, آپ اندازہ کر سکتے ہیں, یہ جذباتی بات ہے, میں سمجھ سکتا ہوں یہ جذباتی بات ہے, یہ صرف افلاطونی باتیں ہیں, اس کا پریکٹیکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ ساری رات اللہ رب العزت کا فرش اس معصوم بچی کو اسی بے بسی کے عالم میں اور اس کے ارد گرد لوگوں کو عیش و عشرت میں پاتا رہا ہوگا.
اس کے بعد آپ یہ توقع کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ سیلاب نہ بھیج, یہاں عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا. یہ پہلا اگر واقعہ ہوتا تو چلو میں اور آپ پھر بھی چپ ہو جاتے. اسامہ غازی صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں میڈیا میں اس وقت آیا ہی تھا. ایک علاقہ ہے پنجاب میں رینالہ خورد, میں نے اس کے اوپر پروگرام لکھا, میری چینل مینجمنٹ نے اس کے اوپر پروگرام نہیں کرنے دیا, نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا. رینالہ خورد میں ایک باپ کا چھوٹا چند ماہ کا بچہ دودھ کے لیے بلکتا بلکتا اور فاقوں سے چل بسا. اس کا باپ بے روزگار تھا, پہلے اس کے اعزہ نے اس سے منہ موڑا, اس کے بعد دوست احباب نے, اور اس کے بعد اس بچے کا باپ اور اس کی ماں اپنے بچے کو اس کی میت اٹھائے اور بین کرتے پائے گئے تھے. لیکن میڈیا نے اس کو کوئی خاص کوریج نہیں دی کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کا سورج تھا. اس وقت میڈیا نواز شریف کی اداؤں کے اوپر واری صدقے جا رہا تھا, جیسے آج مجھے اور آپ کو کچھ اور لوگ نظر آ رہے ہیں. جمہور کا پودا سڑ جائے گل جائے, لیکن جمہوریت یہاں پنپتے رہنا چاہیے. جمہور کے بغیر جمہوریت کیا ہے, یہ میں شروع دن سے سوال کر رہا ہوں, لیکن اس کا جواب ابھی تک مجھے ملا نہیں. آصف علی زرداری کے دور حکومت میں کیا آپ کو یاد نہیں کہ یہاں سندھ کی ایک ماں نے اپنے بچوں کو زہر پیس کر کے کھلایا تھا. اس ایک وقت میں کہ جب یہاں کراچی میں لیاری گینگ وار اور ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے لوگوں کو زندگی کی کوئی ایک رمق بھی محسوس نہیں کرنے دینے کی ٹھان رکھی تھی. بازار کسی بیوہ کی اجاڑ مانگ کی طرح پڑے ہوئے تھے. اس وقت ان ظالم حکمرانوں کا دل پسیجا تھا, اس وقت ان کو رحم آیا تھا. یہ مفاہمت کا دسترخوان بچھا کر کے عوام کے حصے کی بوٹیاں آپس میں بانٹ رہے تھے اور عوام فاقوں مر رہے تھے. کوئی ایک کال آتی تھی اور کراچی بند ہو جاتا تھا. اس کے بعد کوئی پنک ٹائی والا جمہوریت کا ماما جا کر کے الطاف حسین کو کچھ رشوت دیتا تھا اور اس کے بعد شہر پھر کھل جاتا تھا. کیا آپ بھول گئے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے پروٹوکول نے ایک ماں سے اس کے بچے کو چھین لیا تھا؟ کیا آپ بھول گئے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, ان کی دھرتی, ان کے دیس, ان کے سندھ میں ایک ماں کا بچہ, اس کو کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ملی, اس نے اپنی ماں کی گود میں اسپتال کی پارکنگ میں دم توڑا تھا. آپ اس حسنین کو بھول گئے جس کے بارے میں پروگرام کر کر کے میں نے اپنا حلق چھین لیا. یہ وزیر اعلیٰ کے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے. اس معصوم کو 6 کتوں نے مل کے بھمبوڑا تھا اور وہ یہاں کراچی میں NICH میں اس نے دم توڑا. وزیر اعلیٰ آئے تھے افسوس کر کے اور انہوں نے ٹاٹا بائے بائے کر دیا. اس وقت کسی بلاول کا کلیجہ نہیں پھٹا تھا. اور بلاول کی میں بات کروں تو بلاول کے پروٹوکول نے یہاں جنا اسپتال میں کیا کیا تھا, سول اسپتال کے سامنے, آپ کو وہ بھول گیا؟ وہ ایک بچی اپنی باپ کی گود میں, اس کو اسپتال لے جانے نہیں دیا ان ظالموں نے, اور اس کے بعد اس کو لالی پاپ کیا دی. تمام جمہوری ڈاکو اس کے گھر جا کر کے فوٹو سیشن کروایا, اس بچی کے باپ کو ایک نوکری کا لیٹر دیا اور ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ اپنے بچوں کے لیے اتنے کانشس ہیں کہ ان کو پولیس, رینجرز, فوج, کمانڈو, ان کو سب کچھ چاہیے چوروں کو. عوام کا بچہ بھوک سے مر جائے, ننگ سے مر جائے, غربت کا شکار ہو جائے, فاقہ مستی کا شکار رہے, ان بدبختوں کے کلیجے میں کوئی رحم کی وہ نہیں ہوتی. چاروں طرف پانی ہے, اور صاحب آسمان سے نظارے لوٹ رہے ہیں کہ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ نیک دل حکمراں جس سے اس کی رعایا خوش ہوگی. نام لو اسامہ غازی صاحب, صدیق جان کو بھی انوالو کرو. 75 سال میں ایک حاکم بتاؤ جو اس حدیث کی روشنی میں, اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہو. خدائے واحد کی قسم ابھی استعفیٰ دوں گا آن ایئر, پہلا اینکر ہوں گا پاکستان کا اور گھر چلے جاؤں گا. نام لو. آپ نام نہیں لے سکتے, اور بیانات سن لو تو جمہوریت کے لیے مرے جا رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں اپنے آپ کو ہلکان پاتے ہیں. جمہور سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صاحب. آسیہ ممتاز مرے یا کوئی اور, آسیہ ممتاز کے کشتوں کے پشتے لڑ جائیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. 1000 ملین ڈالرز کی امداد کی بھیک مانگی ہے ورلڈ بینک سے. کل میں نے بتایا تھا 1000 ملین ڈالر کیا عوام کی حالت زار کو سدھارنے کے لیے؟ نہیں صاحب, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس سے
کس کی حالت میں بہتری آئے گی. یہ ہیں اس ملک کے حالات اور یہاں کے حالات. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اب پتہ چلا. ایک بار پھر نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.